إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو کا طریقہ اور غسل کرنے کا طریقہ اور تیمم کا طریقہ اس کا مختصراً تذکرہ کیا ہے۔ مختصراً اس حساب سے کہ کچھ جو اس کی شرائط ہیں یا جو طریقہ کار ہے وہ اس آیت میں مذکور ہے، اور مزید وضاحت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو یعنی نماز پڑھنے کا تمہارا ارادہ ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوو۔ تو یہاں یہ جو تذکرہ ہوا ہے چہرہ دھونے کا اور بازو دھونے کا، اس سے پہلے بھی کچھ وضو کے فرائض اور شرائط ہیں جن کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو نیت کرنا، کہ انسان کی نیت ہو کہ وہ وضو کر رہا ہے نماز کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ تو اگر کسی کا ارادہ نہیں ہے، جیسے مثلا کوئی صبح کو اٹھا اور تو وہ ہاتھ منہ دھو رہا تھا، تو ہاتھ منہ دھوتے ہوئے اس نے پورا وضو کر لیا، اس کی توجہ ہی نہیں اس طرف، اس کا ارادہ ہی نہیں وضو کرنے کا، تو بغیر ارادے کے یہ جو اس نے وضو کے اعضاء دھو لیے ہیں اس کو وضو شمار نہیں کیا جائے گا، اور اس سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ نیت اور ارادہ ضروری ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اس کی بھی بہت اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو پہ بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں۔ تو اس لیے اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس کو یعنی کہ سیریسلی امپورٹنس دینی چاہیے کہ بندہ وضو کرتے ہوئے شروع میں بسم اللہ پڑھے، اور اگر اس کو درمیان وضو میں یاد آ جائے تو کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو اسی وقت وہ بسم اللہ پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد ہاتھوں کا دھونا، جو ہے وہ کلائی تک جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اس کو اچھی طرح سے دھونا، کہ وضو کا کوئی جو عضو ہیں جو جن پہ وضو کیا جاتا ہے وہ کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اور یہ وضو کے سارے اعضاء کے لیے ہیں، سر کے علاوہ سر کا مسح کیا جاتا ہے، لیکن باقی جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان کو اس طرح سے دھونا ہے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اور پھر جو ہے وہ منہ میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا، اور ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کو یعنی کہ صاف کرنا، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے چہرے کا نمبر، کہ چہرہ دھونا ہے، اور چہرہ جو ہے وہ پیشانی سے لے کے تھوڑی تک اور ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک یہ جو حصہ ہے یہ چہرہ ہے، اس کو دھونا ہے۔ اور جو اگر داڑھی گنی ہے تو اس کا جو خلال ہے وہ بھی کرنا چاہیے۔ تو چہرے کو اچھی طرح سے دھونا، یہ جو اچھی طرح سے دھونا ہوتا ہے، جب کسی ایک عضو کو ایک حصے کو اچھی طرح سے دھو لیا جاتا ہے اس کو ایک دفعہ دھونا شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ 3 دفعہ پانی ڈال لیا۔ 3 دفعہ پانی ڈالنا، مثلا اگر آپ بازو دھو رہے ہیں تو بازو پہ اگر ایک دفعہ پانی ڈال لیں گے دوسری دفعہ ڈال لیں گے تو ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ کچھ حصہ خشک ہو۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پانی کتنی دفعہ ڈالا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اچھی طرح سے اس کو دھو لیا ہے اور سارے کا سارا وہ حصہ تر ہو گیا ہے، تو اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ دھویا۔ اور وضو میں ایک دفعہ دھونا ہی کافی ہے، 3 دفعہ میکسیمم ہے، 3 دفعہ سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے، وہ فضول خرچی میں آئے گا اور وہ وہم میں آئے گا کہ بھئی بندہ ایک جو جسم کا حصہ ہے اس نے ایک دفعہ دھو لیا، 2 دفعہ دھو لیا، 3 دفعہ دھو لیا، 3 سے زیادہ نہیں، یہ میکسیمم ہے، لیکن ایک دفعہ دھونا ہی کافی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو ایک ایک دفعہ دھویا جائے،
لیکن ایک دفعہ سے کیا مراد ہے کہ پوری طرح وہ تر ہو جائے اور وہ دھل جائے۔ تو اگر کوئی حصہ خشک ہے تو وہ ایک دفعہ بھی مکمل نہیں ہوا، چاہے کسی نے 10 دفعہ پانی ڈالا لیکن کچھ حصہ خشک ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ ایک دفعہ بھی اس نے نہیں دھویا۔ تو اس لیے ایک ایک دفعہ ان اعضاء کا دھونا۔ جب چہرے کو دھو لیا ہے تو اس کے بعد پھر بازوؤں کا نمبر آتا ہے کوہنیوں سمیت۔ بسا اوقات اس میں کئی دفعہ لوگ سستی کر جاتے ہیں کہ وہ کوہنیوں کو اچھی طرح سے دھوتے نہیں۔ کوہنیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں ان کو دھونا ضروری ہے، تو ان کا آگے سے پیچھے سے اس جگہ سے سارا بازو جو ہے وہ کوہنیوں سمیت دھلنا ضروری ہے۔ اگر کوئی حصہ اس کا رہ جائے گا خشک تو یہ جو ہے نا پرابلمیٹک ہوگا، اس میں پھر وہ وضو جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکر فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پانی لینا ہے، پانی سے ہاتھ تر کر کے تو یہاں ماتھے سے شروع کر کے پیچھے کو جایا جاتا ہے گدی تک، یعنی کہ جہاں تک بال ہیں۔ اس کے بعد ان ہاتھوں کو واپس لے کر آنا ہے، ہاتھوں کو اس طرح سے پھیلانا ہے کہ وہ سارے کے سارے سر کو کور کریں۔ یہ جو طریقہ کار ہے کہ بندہ سوچے کہ جی تھوڑے سے بالوں کو میں بس ایسے کر کے ٹچ کر لوں، یہ کافی نہیں ہے۔ پورے کے پورے سر کا مسح یہاں سے آگے سے شروع کر کے ہاتھ پورے سر کو کور کریں اور پیچھے تک جائیں جہاں تک بال ہیں، اور پھر وہاں سے واپس آئیں۔ اس کو ایک کہا جاتا ہے، اور جو سر کا مسح ہے وہ صرف ایک دفعہ ہی کیا جاتا ہے، اس میں وہ والا آپشن نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر لے یا 2 دفعہ کر لے یا 3 دفعہ کر لے، یہ صرف ایک دفعہ کرنا ہے۔ اور کرنا اسی طریقے سے ہے کہ آگے سے پیچھے کو جانا ہے اور پیچھے سے لازمی واپس بھی آگے کو آنا ہے۔ یہ ہے مسح کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ اس کے بعد مسح کا حصہ کانوں کا مسح بھی اس میں شامل ہے۔ وہ کیا ہے کہ کانوں کو بھی اچھی طرح سے ان کا مسح کرنا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ کانوں کے اگلے حصے سے یہاں سے یہ والی شہادت والی انگلی یہاں سے فرنٹ والے حصے میں شروع کرے اور سارے کان میں پھیرتے ہوئے یہاں اندر تک کانوں کے سوراخ تک لے کر جایا جائے، دونوں طرف سے، ادھر سے بھی۔ جب وہ چلا جائے تو پھر اپنے جو انگوٹھے ہیں ان سے کانوں کی جو پچھلا حصہ ہے اس کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ کان کے مسح کرنے کا طریقہ کار ہے۔ پھر اس کے بعد وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ایڑیوں تک، ٹخنوں تک، اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھوو۔ تو ٹخنے جو ہیں ان کو دھونا اچھی طرح سے اس حصے تک جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیر جو ہے اس کا عموماً سٹرکچر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر اس کو اچھی طرح مل کے نہ دھویا جائے تو کئی دفعہ کچھ جگہیں خشک رہ سکتی ہیں، ایڑی خشک رہ سکتی ہے، کئی دفعہ سستی سے ٹخنا صحیح طرح ٹخنے سے اوپر تک دھویا نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح جو پیروں کی انگلیاں ہیں ان کے درمیان والی جگہ خشک رہ سکتی ہے، تو ادھر خلال کر کے اور ادھر اچھی طرح سے انگلی پھیر کے تو پیر کو اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ تو یہ جو ایڑیاں ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ کسی کی اگر ایڑیاں یعنی کہ وہ وضو میں جو ہے وہ انسان لاپرواہی کرتا ہے، اور جو ایڑیوں والا حصہ ہے وہ چونکہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ذرا رگڑا نہ جائے، ہاتھ سے اچھی طرح سے ملا نہ جائے پانی، تو وہ خشک رہ جاتا ہے۔ تو ایسی خشک ایڑیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس سے اگر بندہ اتنی لاپرواہی کرے گا تو وہ وضو انویلڈ اگر ہو گیا تو پھر نماز ویلڈ نہیں ہوگی، اور نماز تو دین کی یعنی کہ بنیاد ہے اور اصل ہے، اور جس کی نماز نہیں تو اس کا تو باقی سارے اعمال کا بھی یعنی کہ معاملہ جو ہے وہ خرابی میں ہے۔ تو اس لیے یہ وضو کو اہتمام سے کرنا، اچھے طریقے سے کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی وضو کے فضائل بیان کیے، ان سے گناہوں کے جڑ جانے کا تذکرہ کیا، پھر نماز کے فضائل بیان کیے، مسجد کی طرف جانے والے کے بیان کیے، بے شمار روایات ہیں جن میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا عربی کا جس کو اسباغ کہتے ہیں، جس کو اردو میں ہم ٹرانسلیشن کریں گے کہ اچھے طریقے سے وضو کیا۔ تو وضو کی فضیلت یا نماز کی فضیلت میں وضو کا جب تذکرہ آتا ہے، مسجد میں جانے والوں کا تذکرہ آتا ہے، تو اس میں جب وضو کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت لینے والوں کا،
تو اس میں یہ لفظ بیان کیا کہ اچھے طریقے سے جو وضو کرتے ہیں، تو وضو کو اچھے طریقے سے کرنا یہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ وضو ترتیب سے کیا جاتا ہے، کہ جیسے جس ترتیب سے میں نے بیان کیا، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو اس ترتیب سے وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی وضو کی ترتیب کو خراب کرتا ہے تو اس کا بھی وضو جو ہے ویلڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اٹھے اور وہ کہے اچھا میں پہلے پیر دھو لیتا ہوں، پھر میں مسح کر لوں گا، پھر میں چہرہ دھو لوں گا، پھر میں بازو دھو لوں گا، اس طرح کی اگر حرکتیں کرے تو یہ وضو اس کا ویلڈ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وضو میں جو ہے بہتر یہ ہے کہ اعضاء کو اچھی طرح سے مل کے دھویا جائے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے کہ اس پہ صرف پانی بہا لیں تو اس میں بہت زیادہ چانس ہے کہ کوئی نہ کوئی حصہ خشک رہ جائے۔ تو جب پانی اس پہ ڈالیں تو اس کو ملنا ضرور چاہیے۔ اور دوسرا ملنے کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ پانی ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ صرف پانی سے اس کو تر کرنے کی کوشش کریں گے تو پانی بہت زیادہ استعمال کرنا پڑے گا، تو اس لیے اس کو ملا بھی جائے۔ پھر وضو جو ہے وہ مسلسل کیا جائے۔ مسلسل سے مراد میری یہ ہے کہ اس کے درمیان میں بہت زیادہ وقفہ نہ ڈالا جائے آزاد ہونے میں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس طرح کریں کہ وضو کر کے آپ نے منہ دھو لیا، منہ تک وضو جو ہے وہ کر لیا، اور پھر آپ کو فون آ جائے یا آپ کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں اور کہیں کہ جی 5 10 آدھے گھنٹے بعد میں اب وضو میں نے آدھا کر لیا تھا، آدھا باقی میں کر لیتا ہوں۔ اس طرح سے وضو نہیں ہوگا۔ وضو میں اگر کوئی تھوڑا بہت اگر گیپ آ جائے وہ اتنا معنی نہیں ہے، جس کے بارے میں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو حصہ ہے اس کے خشک ہونے سے پہلے پہلے دوسرا حصہ دھو لیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور کسی نے باہر ڈور پہ بیل دی، تو آپ نے جا کے ڈور کھولا، کوئی پوسٹ آئی تھی آپ نے وصول کی اور واپس آ گئے، تو اگر اتنا سا بات ہے 1 منٹ کی آدھے منٹ کی، تو پھر آپ یہ اتنا سا جو گیپ ہے یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے اور آپ اپنا وضو جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ یا جیسے کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد میں ہیں اور آپ نے سنک پہ وضو کرنا شروع کر دیا، بیسن پہ وضو کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ نے پاؤں دھونے ہیں تو پاؤں اٹھا کے سنک میں ڈالنے کی بجائے آپ وہاں سے موو کرتے ہیں اور دور جو جگہ لگی ہوئی ہے جہاں پہ پیر دھوئے جا سکتے ہیں آپ نے وہاں جا کے پاؤں دھو لیے۔ تو یہ اس طرح کا جو تھوڑا بہت گیپ ہے، یہ کوئی خرابی کا باعث نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ وقفہ دینا یہ درست نہیں ہے، اور اس طرح سے جو وضو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ایک اور جو اہم چیز ہے وضو میں وہ ہے جرابوں پہ مسح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی کہ جو کورنگ ہے، کوئی بھی کورنگ جو پاؤں کو کور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے وضو میں ایک میں پاؤں دھوئے ہوں، اور پھر اس وضو کی حالت میں آپ نے وہ جرابیں پہنی ہوں۔ اگر یعنی کہ آپ نے وضو کیا اور وضو ایسا کیا جس میں پاؤں دھوئے تھے، اور وضو ٹوٹنے سے پہلے آپ نے جرابیں پہن لی، تو اگر اس طرح کر کے آپ نے جرابیں پہنی ہیں تو پھر 1 دن 1 رات 24 گھنٹے ان جرابوں پہ مسح ہو سکتا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو مقیم ہے، جو مسافر نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ سفر کی حالت میں ہے تو اس کے لیے پھر یہ جو رخصت ہے وہ مزید وسیع ہو جاتی ہے، وہ 3 دن 3 رات تک جو ہے وہ 72 گھنٹے تک ان جرابوں پہ مسح کر سکتا ہے جو اس نے پہنی تھی وضو کر کے۔ اب اگر وضو کر کے اس نے جرابیں پہنی اور پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب نیکسٹ ٹائم جب وہ کرے گا وضو تو وہ ان جرابوں پہ مسح کر لے گا۔ مسح کرنے کا جرابوں پہ طریقہ یہ ہے، بسا اوقات ساتھیوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ اوپر نیچے پانی سے ہاتھ گیلے کر کے پھیرنا شروع کر دیتے ہیں، جراب کے اوپر بھی نیچے بھی۔ جراب کے اوپر مسح کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے صرف پیر کے اوپر والے حصے پہ، جراب کے اوپر والے حصے پہ ہاتھ پھیرا جائے گا، نیچے والے حصے پہ ہاتھ نہیں پھیرا جائے گا۔ اور یہ جو شریعت نے یہ طریقہ سکھایا ہے جراب پہ مسح کرنے کا، اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سبق ہے ہمارے لیے اور سمجھنے کی بات ہے کہ شریعت جو ہے وہ کامن سینس کے مطابق چلنا اس کا ضروری نہیں ہے، بلکہ
جیسے شریعت نے معاملہ بتایا ہو اس طرح عمل کرنا ضروری ہے، وگرنہ اگر کوئی کامن سینس سے سوچے تو وہ یہ سوچے کہ اپنی عقل سے اگر دین بنانے کی کوشش کرے تو وہ کہے کہ زیادہ مناسب تو یہ ہے کہ پیر کے نچلے حصے پہ میں ہاتھ پھیروں ذرا گیلا کر کے، کہ اگر کوئی مٹی وغیرہ لگی ہوئی تو وہاں لگی ہوگی اوپر والے حصے کی نسبت۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا وہ اوپر ہاتھ پھیرنے کا سکھایا، جس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب دین میں خصوصی طور پہ عبادات میں عمل کیا جاتا ہے تو وہ وحی کے مطابق کیا جاتا ہے، اپنی عقل کے مطابق اس کو نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے یہ جو جرابیں ہیں، جو پیر کو کور کرنے والی چیز ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 24 گھنٹے کی رخصت دی تو اس میں اللہ کے نبی نے کوئی کسی قسم کی شرط نہیں لگائی کہ اس کا مٹیریل کیسا ہونا چاہیے، وہ موٹا کتنا ہونا چاہیے، وہ واٹر ٹائٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی کوئی شرط اللہ کے نبی نے نہیں لگائی۔ اس میں کوئی بھی چیز جس سے پاؤں کسی نے کور کیا ہوا ہے، اور شریعت ویسے بھی مٹیریل کو کنسیڈر نہیں کرتی کہ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ نماز میں جسم کور ہونا چاہیے تو الا یہ کہ کچھ ایسے لباس ہیں جو مردوں کے لیے پہننا منع ہے، جیسے ریشم پہننا منع ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو جائز لباس ہیں، حلال لباس ہیں، ان میں سے کوئی بھی پہنا ہو، چاہے وہ کاٹن کا ہو، کھدر کا ہو، وہ کسی اور ٹائپ کا ہو، چاہے کسی نے پلاسٹک کا پہنا ہوا ہو، جو مرضی چیز ہو، جیکٹ پہنی ہوئی ہو، وہ میٹر نہیں کرتا کہ مٹیریل کون سا ہے۔ لہٰذا جو اللہ کے نبی نے یہ جو ریلیکسیشن دی ہے، یہ ہر چیز کو شامل ہے جو پیر کو کور کرنے والی ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ آپ اس پہ پھر مسح کر سکتے ہیں اگلے وضوؤں میں 24 گھنٹے تک، یا جب تک اس جراب کو اتار نہ دیں۔ اگر آپ نے ان ایک یا دونوں جرابوں کو ایک دفعہ اتار دیا اور آپ کا جو وہ پہلے والا وضو تھا جس کے بعد آپ نے وہ جرابیں پہنی تھیں جو جس میں پاؤں دھوئے تھے، اگر اس وضو کے ٹوٹنے کے بعد اگر آپ نے جرابیں اتاری ہیں تو اب دوبارہ ان جرابوں کو پہن کے آپ ان پہ مسح نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ نے مسح کر کے ایک وضو کیا ہوا تھا تو صرف جراب اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جراب اتارنا وضو توڑنے والی چیز نہیں ہے۔ تو وہ جو مسح کر کے وضو کیا، وضو اسٹیبلش ہے، لیکن جب اس وضو کے ٹوٹنے کے بعد آپ نے اگلا وضو کرنا ہے تو اس وضو میں دوبارہ جرابیں چڑھا کے آپ ان پہ مسح نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک دفعہ جب جرابیں اتار لی تو پھر آئندہ ان جرابوں پہ مسح نہیں ہو سکتا۔ تو مسح کی جو مدت ہوگی وہ یا تو 24 گھنٹے ہے، یا جب جرابیں اتارتی ہیں اگر 24 گھنٹے سے پہلے اتار دی ہیں۔ اور مسافر کے لیے وہ 3 دن ہے، اگین مسافر کے لیے کہ 3 دن ہے، الا یہ کہ وہ 3 دن میں ہی 3 دن پورے ہونے سے پہلے اپنی جرابیں اتار لے تو پھر وہ ان پہ مسا جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم جنبی ہو، جنابت کی حالت میں ہو۔ جنابت کی حالت کیا ہوتی ہے کہ ہم بستری کرنے سے یا احتلام سے، یا اس میں حیض و نفاس کا مسئلہ بھی آتا ہے کہ اس صورت میں بھی جب حیض و نفاس ختم ہوتا ہے تو عورت جنبی کہلاتی ہے۔ تو یہ جو جنابت کی حالت ہے اس میں جو غسل کرنا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ فَطَّہَرُوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غسل کرو۔ اب یہ غسل جنابت جو ہے اس کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ احادیث سے ہمیں ملتا ہے، اور اس میں بھی سنت طریقے سے وضو کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور سنت اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ انسان جو ہے سب سے پہلے اپنی شرمگاہ اور ارد گرد کے حصے کو اچھی طرح سے صاف کرے، دھوئے، اور پھر ایسے وضو کرنا شروع کرے جیسے ہم نے پیچھے تذکرہ کیا کہ نماز کے لیے وضو کیسے کیا جاتا ہے، اور اس وضو کو بازوؤں تک کرنا ہے، سر کا مسا نہیں کرنا بلکہ صرف بازوؤں تک جب دھو لیا تو اس کے بعد اپنے جسم پہ پانی بہانا شروع کرنا ہے سر سے، اور باقی سارے جسم کو اچھے طریقے سے دھو لیا۔ اب جو اس میں غسل میں چونکہ سر کو دھویا جاتا ہے تو اس لیے مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے کہ وضو کرتے تھے بازوؤں تک، بازوؤں کو دھونے تک، اور پھر سر پہ پانی ڈالنا اور سارے جسم کو دھونا شروع کر لیا۔ اب جب سارا جسم جو ہے اس کا غسل کر لیا تو اب اس جگہ سے سائڈ پہ ہٹ کے یا اس جگہ کو اچھے طریقے سے صاف کر کے، اگر مثلا آپ باتھ ٹب میں ہیں یا شاور ٹرے میں ہیں تو وہ نیچے پانی ہوتا ہے یا نیچے صابن وغیرہ بھی کھڑا ہوا ہوگا،
तो उस जगह से हट के बेहतर ये है कि उस जगह से हट जाएं, या उस जगह को अच्छे तरीके से साफ कर लें और फिर अपने पाँव को धोएं। जैसे वुदू में पाँव धोए जाते हैं टखनों समेत, उस तरह से अच्छे तरीके से पाँव को धोएं। अब ये तरीकाकार है मसनून गुस्ल करने का। अब अगर किसी ने गुस्ल किया और उस गुस्ल में जब उसने एक शुरू में मैंने मेंशन किया कि शर्मगाह को अच्छे तरीके से साफ कर ले, उसके बाद जब वुदू करना शुरू किया था, उस वुदू करने के बाद और सारे जिस्म पे उसने पानी बहाया, एंड पे पैर धोए, अगर इस दौरान उसका हाथ अपनी शर्मगाह को नहीं लगा डायरेक्ट, तो ये गुस्ल तो उसका हो गया, गुस्ल के साथ-साथ उसका वुदू भी हो गया। ये गुस्ल वुदू के भी कायम मकाम है और अब उसको अलग से वुदू करने की ज़रूरत नहीं, वो नमाज़ पढ़ सकता है। यानी कि ये जो मसनून गुस्ल है, अगर ये इसमें शर्मगाह को हाथ नहीं लगा, तो ये गुस्ल भी है और वुदू भी है, तो डायरेक्ट वो बंदा नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन अगर जिस तरह से हमारा तरीकाकार है कि हम लोगों ने साबुन वगैरह भी इस्तेमाल करने होते हैं, कोई और चीज़ें भी इस्तेमाल इस तरह की करते हैं कि वो फिर दोबारा शर्मगाह को अमूमन हाथ लग जाता है। पुराने दौर में लोग सिर्फ़ ज़्यादातर पानी से नहाया करते थे और नहाते भी ओपन जगह में थे, तो ज़रा लंगोट बाँध के उन्होंने नहाना होता था। तो ये होता था कि नहाते हुए उनका हाथ जो है वो शर्मगाह को बराह रास्त नहीं लगता था। इस वजह से उन लोगों में क्या होता था कि ज़्यादातर क्या होता था कि जो गुस्ल है, उसी का वुज़ू उनके लिए काफ़ी होता था। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोगों के साथ ये होगा कि गुस्ल करते-करते वो अपना वुज़ू तोड़ बैठेंगे, तो इस वजह से वो जो है वो वुज़ू गुस्ल के बाद दोबारा से कर लें। एक तरीकाकार उसका ये भी हो सकता है कि वहीं अभी बजाए इसके कि वो जो गुस्ल से फ़ारिग होके वो अपने जिस्म को किसी तौलिए वगैरह से अगर बंदा खुश्क करता है, कपड़े पहनता है और उसके बाद फिर वुज़ू करता है, तो फिर उसके अज़ा जो हैं वो गीले हो जाएँगे। तो इससे आसान एक तरीका उसके लिए ये हो सकता है कि अगर उसका वुज़ू टूट गया था गुस्ल करते के दौरान हाथ लगने से, तो गुस्ल के आखिर पे वो उसी हालत में जो है वो एक दफ़ा फिर मुकम्मल वुज़ू कर ले। तो बसा औकात लोग ये सोचते हैं कि अगर बंदे ने कपड़े नहीं पहने हुए तो उसका वुज़ू नहीं कर सकता और उसका वुज़ू वैलिड नहीं है। ऐसा कोई मसला नहीं है। वो वुज़ू कर सकता है और फिर एक ही दफ़ा वो अपने जिस्म को खुश्क कर लेगा और कपड़े पहन लेगा। ऑफ़ कोर्स इस वक़्त भी कपड़े पहनते वक़्त और तौलिए से जिस्म को खुश्क करते वक़्त उसको ये एहतियात करनी पड़ेगी कि जिस्म को सुखाते वक़्त या कपड़े पहनते वक़्त शर्मगाह को हाथ ना लगे। वगरना अगर हाथ लग जाएगा तो वुज़ू फिर उससे टूट जाएगा। व इन कुंतुम मर्दा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अगर तुम बीमार हो, औ अला सफरिन, या सफ़र में हो, औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, या तुम में से कोई जो है वो बैतुल खला से होके आए, अपनी हाजत को पूरा करके आए, टॉयलेट से होके आए। औ लामस्तुमुन निसा, या तुम औरतों से जो है वो ताल्लुकात कायम करो। फलम तजिदू माअन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ बयान किए सिनेरियोज़, कुछ सिचुएशंस, और उनमें कहा कि इनमें अब तुम्हें पानी ना मिले। पानी ना मिले का मतलब एक तो ये है कि यानी कि पानी मौजूद नहीं है। दूसरा ये कि जैसे जो मरीज़ है, वो इतना मरीज़ है कि वो पानी को इस्तेमाल करना उसकी के लिए रिस्की है, उसके लिए मज़ीद उसके मर्ज़ को बढ़ा सकता है। तो जो भी मसला हो कि यहाँ पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता मर्ज़ की वजह से, या ये कि पानी मौजूद नहीं है। फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, तो फिर पाक मिट्टी के साथ तयम्मुम कर लो। यानी ये जो तयम्मुम है, देखें यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतों के साथ ताल्लुकात कायम करने का भी तज़किरा किया, तो उससे ये पता चला कि ये जो तयम्मुम है, ये वुज़ू का भी कायम मुकाम है और गुस्ल का भी कायम मुकाम है। अगर किसी शख्स का वुज़ू नहीं है और उसने वुज़ू करना है, पानी नहीं है, तो वो वुज़ू की बजाय तयम्मुम कर सकता है। इसी तरह अगर किसी पे गुस्ल वाजिब हो चुका है और पानी नहीं है, तो वो भी तयम्मुम ही जो है वो करेगा और तयम्मुम उसके कायम मुकाम हो जाएगा। और तयम्मुम का तरीका क्या है कि पाक मिट्टी, यानी कि कोई गंदी चीज़ ना हो, बल्कि आम जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उस पे उसने हाथ मारने हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम में। उस मिट्टी के साथ अपने चेहरों का और अपने हाथों का मसा करो। चेहरों का, हाथों का। तयम्मुम का सिर्फ यही इतना सा तरीका है कि तयम्मुम में आपने मिट्टी पे हाथ मारे
آپ ہاتھوں کو جھاڑ بھی سکتے ہیں اگر زیادہ مٹی ان کو لگ گئی۔ پھر آپ اپنے چہرے کا ایسے مسح کر لیں، اور پھر آپ اپنے بائیں ہاتھ سے جو ہے دائیں کے پچھلے حصے پہ، اور پھر جو دایاں ہے اسے بائیں کے پچھلے پہ، اس طرح کر کے ہاتھ پھیلیں۔ تو آپ کا کیا ہوا، آپ نے مسح کیا چہرے کا اور صرف ہاتھوں کا، یہ ہے تیمم۔ تو یہ ضروری ہے۔ اس میں بھی اگر کوئی اپنی کامن سینس سے استعمال کرے، وہ سوچے کہ جی غسل کی جگہ پہ اگر مٹی استعمال کر رہے ہیں تو پورے جسم کو وہ مٹی میں لیٹنا شروع کر دے، جیسا کہ ایک صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا جب انہیں تیمم کے احکام کا پتہ نہیں تھا۔ تو یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ جس نے غسل کرنا اس کے بدلے میں بھی اس نے صرف چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، اور جس نے وضو کی جگہ کرنا ہے اس نے بھی، اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب مٹی سے کر رہا ہے تو اس نے صرف چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کرنا ہے مٹی سے، باقی جو وضو کے اعضاء ہیں جیسے مثلا بازو ہیں، پیر ہیں، ان کو نہیں مٹی لگانی۔ تو یہ جو ہے وہ تیمم کا جو طریقہ کار ہے، یہ بھی انسان کو پتا ہونا چاہیے، تاکہ اگر جو اس کو ضرورت پڑ جائے تو اس کو پتا ہو کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے۔ باقی جو جنرل شرائط ہیں، بسم اللہ پڑھنا، نیت کا ہونا، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تو اس کے ساتھ شامل ہیں ہی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ نیت ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کسی تکلیف میں ڈالیں، تنگی میں ڈالیں، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ تم پہ اپنی نعمت کو پورا کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ جو غسل اور وضو کے احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے، اور اس کے بعد رخصت بھی بیان کر دی کہ اگر پانی اویلیبل نہ ہو یا پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو اس کے بدلے میں تیمم کا بڑا ہی مختصر طریقہ بیان کر دیا۔ تو اس سے یہ جو رخصت دی ہے اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو احکامات ہیں وضو کے اور غسل کے، ان کا مقصد کسی کو تنگ کرنا نہیں ہے، تنگی میں ڈالنا، مشکل میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے کہ صفائی ہو جائے، پاکیزگی حاصل کی جائے۔ تو اس لیے جس شخص کے لیے مشکل ہو سکتی تھی اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رخصت بیان کر دی، اور جس شخص کو تنگی نہیں ہے وہ اس کو تنگی نہ سمجھے، جو کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو کرے، اور اس نیت سے کرے کہ یہ میرے لیے اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے پاک صاف ہونے کا، اس میں وہ یہ نہ محسوس کرے کہ مجھے تنگی یا مشکل ہو رہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں طریقے سکھائے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو پاک صاف کریں۔ تو جب اللہ نے ہم پہ یہ کامل نعمت کی ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں یہ دعائیں سکھلائیں کہ وضو کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا دعا کی جائے، جیسے کہ جو کلمہ شہادت کے الفاظ ہیں وہ ملتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اسی طرح ایک دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھنے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ کی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو بھی یاد کرو، اس وعدے کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے پختہ وعدہ لیا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو، اللہ کے وعدے کو سن لیا، اور ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی سینوں کی باتوں کو جانتے ہیں، یعنی مخفی اور چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور تم لوگوں نے یہ اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ کے احکامات کو مانو گے، وحی کو مانو گے، قرآن و سنت کو مانو گے، تو اب اس وعدے پہ پکے رہو، اس وعدے کو یاد رکھو، اور اللہ سے ڈرو، اور اپنے وعدے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے حق اور انصاف پہ
اور عدل پہ جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ، حق پہ قائم ہو جاؤ، اور عدل اور انصاف کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یعنی جب تم گواہی دو اور جب کبھی کسی معاملے کا فیصلہ کرنے کی بات آئے یا کہیں گواہی کی بات آئے تو حق، سچ اور انصاف والی گواہی دو، ظلم پہ گواہ نہ بنو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور تمہیں کسی قوم کی یا کسی شخص کی دشمنی اس بات پہ نہ ابارے، اللہ تعدلوا، کہ تم بے انصافی کرو، عدل و انصاف نہ کرو۔ تو اگر کبھی بھی ایسا موقع آ جائے کہ جو مخالف ہے، جو آپ جس کے بارے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اس سے آپ کا کوئی اور کنفلکٹ چل رہا ہے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، کوئی دشمنی ہے، تو وہ دشمنی اس چیز کا باعث نہ بنے کہ بندہ عدل و انصاف کا ہاتھ چھوڑ دے۔ اعدلوا، عدل و انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، کیونکہ عدل اور انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی جاننے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو اسے اللہ سبحانہ و تعالی باخبر ہے۔ اس آیت میں جو حق اور انصاف کی گواہی کا تذکرہ کیا، یہ گواہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو یہ پتا ہو کہ جس چیز کی وہ گواہی دے رہا ہے اس میں کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو کسی ایسے معاہدے پہ گواہ بننا جس میں آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ ایک فریق کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ گواہ بننا جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، مثلاً آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اور انہوں نے زبردستی کر کے کہیں کر دیا کہ بھئی ہاں بھی اس بندے نے اتنے پیسے اس کے دینے ہیں یا دینے چاہیے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس بندے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس مسئلے کا حل صحیح طرح سے نہیں نکال رہے، اور وہ پھر ایک ڈاکومنٹ تیار کریں اور زبردستی وہ مسلط کر کے پھر آپ سے کہیں کہ بھئی آپ اس ڈاکومنٹ پہ سائن کر دیں بطور گواہ، تو بطور گواہ ایسی چیز پہ سائن کرنا یا ایسی کہ گواہ بننا کہ جو ظلم اور زیادتی پہ مبنی چیز ہو، وہ جائز اور درست نہیں ہے، شرعن یہ حرام ہے۔ اگر کسی شخص کو پتا ہے کہ ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی زبردستی نکاح کیا جا رہا ہے، زبردستی شادی کی جا رہی ہے، تو جو اس نکاح پہ گواہ ہیں وہ گواہ بھی مجرم اور حرام کام میں شریک ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے نکاح پہ گواہ بن رہے ہیں جو باطل نکاح ہے، جو ظلم والا نکاح ہے، جو غلط نکاح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ جی میں اپنے ایک بیٹے کو، اپنے ایک بچے کو ایک گھوڑا گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں اس کو گفٹ دے رہا ہوں تو میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ میری وائف نے کہا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی کو اس بات پہ گواہ بنا لو کہ بھئی یہ تم نے تحفۃً یہ چیز اس کو دے دی ہے، اس بچے کو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تم اپنے ساری اولاد کو اتنا ہی گفٹ دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں صرف ایک بیٹے کو دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ گواہ جو ہے وہ بری نہیں ہے اگر وہ کسی ایسی چیز پہ گواہ بنتا ہے جو ظلم ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں تو صرف گواہ ہوں، میں تو صرف وٹنس ہوں، اگر ظلم کیا تو کسی اور نے کیا۔ نہیں، گواہ ظلم پہ گواہ اگر بنے گا تو یہ وہ ایک حرام کام کرے گا۔ ایک تو یہ چیز پتہ چلتی ہے، دوسرا یہ کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین اگر اپنے بچوں کو کوئی چیز دے رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج ہے کہ والدین فوت ہونے سے پہلے ہی بجائے اس کے کہ ان کا مال ان کے فوت ہونے کے بعد وراثت میں تقسیم ہو، وہ زندگی میں ہی تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ہی فیصلہ حل کر جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں سارے بچوں کو برابر دینا ضروری ہے، اور سارے بچوں سے مراد ہے کہ بیٹے بیٹیوں دونوں کو برابر دینا ضروری ہے۔ یعنی کہ وراثت میں تو لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو گفٹ ہے یہ گفٹ برابر ہوگا لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی جو اس کے ایسٹس ہیں وہ تقسیم کر دے بچوں میں، تو پھر اس کو لڑکا اور لڑکی میں تفریق نہیں کر سکتا، اس کو برابر برابر تقسیم کرنے پڑیں گے۔ تو اس لیے یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے کہ اس طرح کر کے زندگی میں تقسیم کیا جائے، بلکہ جو ہے وہ وراثت کا ہی انتظار کرنا چاہیے، اور جب وقت آئے گا تو کسی کے بڑے کے فوت ہونے کے بعد جو جائز ورثاء ہیں ان میں وہ وراثت جو ہے وہ
تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہی جو ہے نا زیادہ حکمت کے نزدیک چیز ہے کہ اس طرح سے کیا جائے، اور اس کی دوسرا طریقہ نہ اپنایا جائے۔ اور یہاں جو طریقہ کار ہے، چونکہ شرعی طریقے سے وراثت تقسیم نہیں ہوتی، تو بجائے اس کے کہ جو بزرگ ہیں وہ خود تقسیم کرنا شروع کر دیں اور گفٹ کرنا شروع کر دیں، اس کی بجائے وہ کیا کریں کہ وہ ایک اسلامک ول جو ہے وہ لکھ لیں کہ ہمارے فوت ہونے کے بعد یہ وراثت اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور دوزخ کے ساتھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ نعمت کی، اس کو یاد کرو۔ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے یہ کوشش کی، یہ ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف پھیلائیں، یعنی کہ تم پہ دست درازی کریں، تمہیں نقصان پہنچانے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، تو وہ جو نقصان تمہیں پہنچانا چاہتے تھے وہ نقصان وہ نہیں پہنچا سکے۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، کئی دفعہ ایسے معاملات اللہ کے نبی کی زندگی میں اور صحابہ کے ساتھ پیش آئے کہ جن پہ دشمن نے ان پہ حملہ کرنے کی سازش کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے ان سازشوں سے انہیں بچایا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، تو ایک کافر آیا عرابی، اور اس نے تلوار آپ کی جو لٹکی ہوئی تھی وہ پکڑ لی اور کہا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اب؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ مجھے بچائے گا، تو وہ گھبرا گیا اور اس کی تلوار جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اور اسی طرح یہودی اور منافقین بھی اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کئی دفعہ سازشیں کرتے رہے، قتل کے منصوبے بناتے رہے، لیکن ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناکام کیا۔ تو اس آیت میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ مخالف تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا اور ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی ہے کہ جس پہ مومنوں کو توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے بنو اسرائیل اہل کتاب کے وعدوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہاں پہ بتلایا جائے گا کہ بنی اسرائیل سے جو وعدے ہوئے انہوں نے کس طرح وعدہ خلافی کی، اور جب انہوں نے وعدہ خلافی کی تو کس طرح اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا، لعنت ہوئی، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، سارا کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ تو یہ ایک عبرت کے طور پہ مسلمانوں کو یہ کہنے کے بعد کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں بنی اسرائیل نے جو وعدے کیے تھے اور وہ وعدے توڑے اور ان کا کیا انجام ہوا۔ تو یہاں یہ اس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے اور یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم لوگوں نے بھی اللہ سے وعدے کیے ہیں، اگر تم وعدوں کو توڑیں گے تو تمہاری بھی پکڑ ہوگی، تمہیں بھی سزائیں آئیں گی۔ تو جو ہے بدقسمتی سے مسلمانوں نے بھی وعدوں کو توڑا اور مسلمانوں پہ بھی پکڑ آئی، تو جس طرح کے اس سے پہلے بنی اسرائیل نے پکے وعدے کر کے توڑے تھے اور ان پہ پکڑ آئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیے، وعدے لیے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیبًا، اور ہم نے ان پہ 12 سردار مقرر کر دیے، 12 قبیلے تھے، 12 سردار مقرر کر دیے موسیٰ علیہ السلام نے کہ اپنے اپنے قبیلے کو اور جس جس سردار کے نیچے جو جو لشکر آ رہا ہے، گروپ آ رہا ہے، اس کو تیار کریں تاکہ جا کے جو بیت المقدس میں جو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور وہاں عمالقہ اور جبابرہ قوم تھی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کو حکم دیا گیا، تو جہاد کی تیاری کے لیے یہ 12 کمانڈر، 12 جو سردار ہیں وہ مقرر کیے گئے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرو،
اب یہ اہل کتاب کو، قوم موسیٰ سے کہا جا رہا ہے، یعنی اندازہ کریں کہ ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے، کہ ان سے بھی پہلی قوموں کو بھی، پہلی جو قومیں ہیں ان کو بھی یہی چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، اقامت صلاح اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور تم ان رسولوں کی مدد کرو اور ان کو جو ہے وہ قوت فراہم کرو، یعنی ان کے ساتھ مل کے دشمن کے خلاف جہاد کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو بہتر قرض دیتے رہو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہارے جو گناہ ہیں ان کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ ساری جو خوشخبریاں ہیں سنائی کہ دین پہ عمل کرنے کا اور پیغمبروں پہ ایمان لانے کا، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، جہاد کرنے کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کا بیان کرنے کے بعد اس کی خوشخبری بتائی کہ جنات ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ فمن کفر بعد ذالک، تو اس کے بعد جو شخص کفر کرے گا تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ شخص سیدھی راہ سے بٹک گیا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کی عہد شکنی، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے ان پہ لعنت کی۔ تو جب انہوں نے وعدے توڑے تو ان پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی، اس میں سے پہلا عذاب، پہلی پکڑ کیا تھی کہ اللہ کی لعنت ہوئی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے ضمیر مردہ کر دیے، کہ ان میں احساس نہ رہا گناہ کا اور غلطی کا، اور ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دلوں میں نرمی نہیں رہی کہ جس نرمی سے وہ توبہ کر سکتے تھے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو پھر وہ کلمات کو، الفاظ کو ان کی جگہوں سے ہٹانے لگ گئے، یعنی تحریف کرنے لگ گئے، لفظوں کو بدلنے لگ گئے، لفظوں کے معنی کو بدلنے لگ گئے، یعنی انہوں نے کھلواڑ شروع کر لیا وحی کے ساتھ۔ تو جب ان میں سختی آ گئی دل میں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے پھر توڑ مروڑ کرنا شروع کر دیا، کہیں انہوں نے وحی کے الفاظ ہی بدل دیے، کہیں ان الفاظ کے معنی کو بدل کے اپنے مطلب کا مفہوم نکالنے کی کوشش کی۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی جو ان پہ وحی کی شکل میں وصیت کی گئی تھی، اس میں سے بڑا حصہ جو ہے وہ انہوں نے بلا دیا، اور ان کا جو یعنی کہ دین سے دوری کا یہ عالم بن گیا۔ تو ان کا یہ جو صورتحال ہے کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہو گئی، ان کے ضمیر مردہ ہو گئے، دل سخت ہو گئے، اور انہوں نے کتابوں میں اپنی تحریف کر لی، اور اللہ کی طرف سے جو اصل نصیحت تھی اس کو یہ بھلا چکے ہیں۔ تو اس ساری بدبختی کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تو گاہے بگاہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے رہیں گے، آپ کو اطلاع ملتی رہے گی ان کی خیانتوں کی۔ تو یہ لوگ جو اس طرح کے ہو چکے ہیں، یہ بار بار آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جس کو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وعدہ خلافی کرنے والے لوگ ہیں، یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ الا قلیلا منہم، سوائے چند ایک کے ان میں سے جو کہ مسلمان ہو گئے تھے۔ فاعف عنہم وصفا، تو جو اس وقت کہہ لیں کہ سمجھداری اور ضرورت اس وقت یہ ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کریں، اس کو اگنور کریں۔ یہ نہیں کہ یہ اس وقت کا معاملہ ہے کہ جب جو پورے کہہ لیں کہ عرب کے جو مشرکین تھے وہ بار بار مسلمانوں پہ آ کے حملے کرتے تھے، اور یہ جو اہل کتاب تھے، جو یہودی تھے مدینے کے، ان سے اللہ کے نبی کا معاہدہ ہوا تھا، تو وہ بار بار خیانت کرتے تھے، معاہدے کی وائلیشن کرتے تھے۔ تو اس کو اگنور کرنے کا کہا کہ بھی ابھی موقع نہیں ہے کہ یہ ایک اور محاذ کھڑا کیا جائے، تو بار بار یہ جو ہے وہ خیانت تو کرتے ہیں، لیکن آپ فی الحال اس کو اگنور کریں اور اس سے چشم پوشی کریں، اور جب وقت آیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا کہ اب ان لوگوں کے خلاف بھی قتال اور جہاد کیا جائے اور ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے۔ ان اللہ یحب المحسنین،
بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی احسان کرنے والوں سے اور نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا بیان تھا۔ اب اس کے بعد نصارہ جو عیسائی ہیں ان کا بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ من الذین قالوا انا نصارى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم مددگار ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کے لیے عربی زبان میں نصارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ من انصاری اللہ، کون ہے کہ جو اللہ کی خاطر اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میری مدد کرے گا، تو جو ان کے مخلص شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی خاطر دین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ جو نصارہ کا لفظ وہاں سے آیا کہ یہ اللہ کے دین کے مددگار تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہیں مددگار جو دین کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم عیسائی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو عیسائی کہا۔ اخذنا میثاقہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے بھی پختہ وعدہ لیا کہ دین پہ عمل کرو گے۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو یہ بھی جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا جو حصہ ہے اس کو انہوں نے بلا دیا، اور اپنی نئی بدعات اور شرک اور خرافات انہوں نے بھی شروع کر لی۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے یہ جو وعدہ توڑا اور انہوں نے جو اصل دین کو چھوڑا، تو ان کی سزا ان کو ہم نے یہ دی کہ ہم نے ان کے درمیان، ان کے آپس، ان کے فرقوں میں جو بغض ہے اور جو عداوت اور دشمنی ہے وہ قیامت کے دن تک ڈال دی، کہ اب ان کے جو بڑے بڑے فرقے ہوں گے، جو ڈفرینٹ کہہ لیں کہ مختلف چرچز ہیں، وہ آپس میں جو ہے ان کا جو بغض ہے، جو دشمنی ہے، وہ قیامت کے دن تک ڈال دی گئی۔ اور آف کورس مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ تو جب دین کو بلا دیا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے اصل وحی کی نصیحت ہوتی ہے اس کو بلا دیا جاتا ہے، تو پھر عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ دھڑے بندیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ پھر قیامت تک جاری رہتی ہیں۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان قریب انہیں بتلائے گا، یعنی قیامت کے دن ان کو بتلائے گا، بما کانوا یصنعون، کہ یہ کیا کیا کہہ لیں کہ کرتوتیں کیا کرتے تھے اور کیا کیا ان کے اعمال تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن بتلائیں گے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یعنی اے عیسائیوں اور یہودیوں، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، یبین لکم، وہ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے، کثیرم مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت ساری ایسی چیزوں کی تمہاری کتابوں میں سے جو تم چھپاتے ہو، یعنی بہت سارے تمہاری کتاب کے مسئلے ہیں، تورات اور بائبل کے، جن کو تم لوگ چھپاتے ہو، اور یہ اللہ کا جو رسول ہے یہ اس کو کھول کے بیان کر دیتا ہے، اور تمہیں کئی مسئلوں میں اللہ کے نبی نے ایکسپوز بھی کیا ہے، جیسے رجم کا مسئلہ تھا کہ رجم والی آیت پہ ہاتھ رکھ لیا یہودی عالموں نے اور کہا کہ ہم تو یعنی کہ اپنی ہی سزائیں بنائی ہوئی ہیں، اور رجم کو ختم کیا ہوا تھا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں سے مسلمان ہو چکے تھے، ان کے عالم ہوتے تھے پہلے، انہوں نے کہا کہ اس کو کہیں کہ یہ ہاتھ یہاں سے اٹھائے اور اس ہاتھ کے نیچے کیا ہے۔ تو اس طرح وہ چھپاتے تھے اپنے احکام کو، اور جو اصل احکام تھے اور جو تحریف شدہ تھے اس کو پروپوگیٹ کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی موقعوں پہ ان کو ایکسپوز بھی کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم میں اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، وہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں بہت ساری چیزیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے ہو، یعفو عن کثیر، اور بہت ساری چیزوں سے چشم پوشی بھی کرتے ہیں، اس سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ یہاں جو نور اور کتاب مبین ہے، ان دونوں سے مراد قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن روشنی ہے اور واضح کتاب ہے۔ یہ کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی جو چیز ہے قرآن، اس کے دو وصف بیان کیے جا رہے ہیں کہ قرآن نور ہے اور قرآن کتاب مبین ہے، ایک واضح کتاب ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی چیز کے دو وصف بیان ہو رہے ہیں،
کہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے واحد کا صیغہ استعمال کیا، یعنی اس ایک چیز کے ذریعے اللہ ہدایت دے رہے ہیں۔ تو اگر پیچھے وہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو پھر ہوتا یہدی بہم اللہ، کہ اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی اللہ کے نبی بشر نہیں ہیں بلکہ نور ہیں، اور یہ آیت استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس آیت کو اس کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو اس کے بارے میں واضح آیات موجود ہیں بشریت کے بارے میں۔ اور یہاں پہ جیسے میں نے بتلایا کہ نور و کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے، کہ یہدی بہ اللہ، کہ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے من اتبع رضوانہ، ان لوگوں کو جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس کی طلب میں ہے، اور رہنمائی کرتا ہے ان کی سبل السلام، سلامتی کی راہوں کی طرف، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے اپنی اذن اور اجازت سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام جو ابن مریم ہیں وہی اللہ ہیں۔ نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ مسیح ہی اللہ ہے، الوہیت مسیح کا دعویٰ کیا۔ تو قل، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ کون شخص اللہ سے کوئی کہہ لیں کہ اختیار رکھتا ہے اللہ پر کچھ، اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ ان ارادہ، اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اللہ مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہلاک کر دے، وہ امہ، اور اس کی والدہ کو بھی ہلاک کر دے، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین پہ جتنے لوگ بستے ہیں سب کو ہلاک کر دے، سب کو مار دے، تو کون اللہ کو روک سکتا ہے؟ تو اگر اللہ تو ان سب انسانوں کو ختم کر سکتا ہے اور ختم کرے گا، اور یہ ہلاک ہوں گے، یہ ان پہ موت آئے گی، تو جس پہ موت آئے گی وہ خود الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام وہ نعوذ باللہ کوئی اللہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں، بشر ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کی ملکیت بھی اللہ کے پاس ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباء، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اب یہ ایک اور نیا دعویٰ کہ یہودی عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر تم اتنے ہی اللہ کے محبوب ہو اور اپنے آپ کو اللہ کی اولاد قرار دے رہے ہو، تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پہ تمہاری پکڑ کیوں کرتا ہے؟ تمہیں سزائیں کیوں دیتا ہے؟ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار سزائیں دی تمہارے جرموں کی وجہ سے، تمہاری گناہوں کی وجہ سے۔ اگر اتنے ہی تم قریبی اور محبوب ہو تو پھر تمہاری بار بار پکڑ کیوں آتی ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی ایک بشر ہو، انسان ہو، ان انسانوں میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے بیٹے ہونے کا، اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ نہ کرو، بلکہ تم ایک بشر ہو، انہی بشروں کی طرح جو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے اسے معاف کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے سزا دیتا ہے۔ اللہ اپنے جو اللہ نے اصول طے کیے ان کے مطابق، کہ جو نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور جو برائی کی طرف ہی لگا رہتا ہے پھر اس پہ اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اس کی بادشاہت اور اس کی ملکیت اللہ کے لیے ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کی ملکیت بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے سبھی نے جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم،
تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آیا جو تمہارے لیے کھول کے چیزوں کو بیان کرتا ہے، علی فترۃ من الرسل، انبیاء کی آمد، رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد یہ رسول آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں بھیجا، وہ آخری رسول تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ تو یہ درمیان میں کوئی 600 سال کا عرصہ ہے جس کے دوران کوئی جو ہے بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا، اور ان کے پاس وہی اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی تھی، کوئی نبی نہیں تھے، کوئی رسول نہیں تھے۔ تو یہ جو فترہ ہے، یہ جو وقفہ ہے، اس وقفے کے بعد اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیج دیا، اور مقصد کیا کہ ان تقولو، تم یہ نہ بہانہ بنا سکو، یہ نہ کہہ سکو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا تھا، نہ کوئی ڈرانے والا آیا تھا، کہ یعنی کہ نیکی کرو گے تو جنت کی خوشخبری، برا کرو گے تو جہنم سے ڈرانا، یہ کوئی کرنے والا نہیں آیا تھا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو تحقیق تمہارے پاس ڈرانے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے۔ دیکھیں یہی جو میں نے پچھلی آیت میں کہا تھا کہ نور اور کتاب مبین سے ایک ہی چیز مراد ہے، ایک ہی چیز کے دو وصف بیان کیے جا رہے ہیں، یہاں بھی وہی چیز ہے کہ ایک ہی ذات کے دو وصف بیان کیے جا رہے ہیں، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں۔ تو یہاں بھی یہ مراد نہیں ہے کہ بشیر کوئی اور ہے اور نذیر کوئی اور ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے لیے ہی بشیر کا لفظ بھی استعمال کیا جا رہا ہے، نذیر کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ جی، اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عثمان بھائی، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، ایک منٹ میں انمیوٹ کر دوں۔ ہاں السلام جی علیکم شیخ، میرا سوال تھا کہ مرے ہوئے آدمی کے اوپر جیسے لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں، جی جی یا کسی لوگ دوسرے گھر کے فیملی، گھر کے نہیں لیکن دوسرے فیملی ممبر ہیں، وہ قرآن پڑھ کے اس کو بخش سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ ان کے لیے قرآن پڑھا ہے؟ نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں یہ جو طریقہ کار ہے اکٹھے ہو کے قرآن پڑھنا اور پھر اس طرح سے قرآن خوانی وغیرہ کرنا، ایک تو اس طرح کی مجالس جو ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے ثابت ہو، تو یہ تو ایک تو پریکٹس ایسی ہے کہ جو بدعت کے زمرے میں آتی ہے، یہ ثابت نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا اعمال کا جو ایصال ثواب جسے کہا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس میں جو چیز راجح ہے وہ یہی ہے کہ جن کہ قرآن نے جو پرنسپل بیان کیا ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو صرف اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے جس کے لیے وہ خود کوشش کرے۔ تو جرنل پرنسپل یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو صرف انہی اعمال کا فائدہ ہوتا ہے جو اس نے خود کیے ہوتے ہیں، اور اس میں ایکسیپشن جو ہوگی، جو استثناء ہوگا، صرف انہی چیزوں کا ہوگا جو قرآن و سنت سے ثابت ہوگا کہ کوئی کسی کے قائم مقام ہو کے بھی کام کر سکتا ہے۔ تو جن چیزوں کا قرآن و سنت میں تذکرہ آیا ہے کہ یہ والا کام کسی کے بہاف پہ، مثلا فوت شدہ کے بہاف پہ کوئی کر سکتا ہے، وہی صرف کیا جا سکتا ہے۔ باقی جتنے بھی کام ہوں گے ان پہ قرآن کی وہی آیت نافذ ہوگی کہ جو خود کیا ہے صرف اسی کا فائدہ ہے۔ جو کام کسی کے کام آ جاتے ہیں کوئی اور کر سکتا ہے، ان میں سے ایک تو صدقہ ہے، جیسے حدیث سے اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ کسی کے بہاف پہ صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے فرضی روزے رہ گئے ہیں کسی ویلڈ عذر کی وجہ سے، تو کوئی شخص بیمار تھا، اس نے روزے نہیں رکھے، اور پھر وہ صحت مند ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ روزوں کی قضا دیتا وہ فوت ہو گیا، تو اس کے روزے جو ہیں اس کے ورثاء رکھیں گے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ورثاء آپس میں بانٹ لیں اور اس کے بدلے روزے رکھیں۔ تو یہ جو فرضی روزے رہتے تھے اس کے وہ رکھے گا۔ اگر کسی شخص نے حج یا عمرہ نہیں کر سکا اپنی زندگی میں، اس پہ فرضی حج یا عمرہ رہتا تھا، تو اس کے جو ورثاء ہیں اس کی طرف سے وہ حج اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ جو چند لمیٹڈ صورتحال ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے اس چیز کی اجازت دی یا حکم دیا کہ اس کے بدلے میں کوئی اور شخص ان کے ورثاء میں سے کر لے، تو
صرف یہی وہ اعمال ہیں جن کا ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کا ثواب جو ہے کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ تو اس میں نماز بھی شامل ہے، اس میں جو ہے قرآن خوانی بھی شامل ہے، جو بھی چیزیں ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں چونکہ ان کا ثبوت نہیں ملتا واضح طور پہ کہ پڑھے کوئی اور ثواب کسی اور کو پہنچ جائے، تو ایسے ثواب نہیں پہنچے گا۔ تو اس میں جنرل پرنسپل وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو اسی چیز کا فائدہ پہنچتا ہے جو وہ خود کوشش کرے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔